معزز علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، گزشتہ جمعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا۔ اس وقت میں اب کے آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیں کہ جہاں یہ ربیع الاول کے مہینے مسلمانوں کے لیے مسرت اور غم کے ملے جلے جذبات کا آئینہ دار بن کر آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور ربیع الاول کے مہینے میں ہی آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ خدا کی مدد اور فتح جب آ پہنچی تو آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتا ہوا دیکھ لے تو آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے، وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کو اللہ رب العزت بڑی پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس مختصر کسی صورت میں آپ کو اشارہ دیا گیا، یعنی آپ کا اب آخری وقت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا، مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ آنے والے رمضان میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے 10 روز کے اعتکاف کے 20 روز کا اعتکاف فرمایا اور آنے والے رمضان میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے۔ اب کے دور فرمائے تھے رمضان المبارک میں، تو آپ کی یہ تمام باتیں آپ کو آخرت کی تیاری کا اشارہ اور کنایا اور اشارہ بتلا رہی تھی کہ اب آپ کا آخری وقت ہے۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اب آپ جانے والے ہیں، دنیا سے جانے والے ہیں، دنیا کا یہ سفر آپ کا ختم ہونے والا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کے لیے، جس توحید کے لیے، جس رسالت کے لیے آئے تھے دنیا میں، آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، اس کا آپ نے پورا حق ادا کر دیا تھا۔ تو آپ کا دین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ تو خیر مجھے بتلانا یہ ہے کہ آپ کی علالت کا، آپ کی بیماری کا آغاز درد سر سے، یعنی سر میں درد ہوتا ہے اور پھر بخار آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں، بیماری کے وقت میں بھی، بیماری کے عالم میں بھی تمام ازواج مطہرات کے پاس باری باری جاتے رہے اور ان کو وقت دیتے رہے۔ آخر میں جب آپ کی وصال کا وقت آ گیا تو آپ نے پوچھا کہ کل میں کس کے یہاں ٹھہروں گا؟ تمام ازواج مطہرات نے اجازت دی۔ حضرت عائشہ کے گھر کی باری ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں قیام فرمائے، وہاں ٹھہر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتی ہے اور شدید آپ کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ آپ مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، آخری جب عشاء کا وقت آتا ہے دریافت فرماتے ہیں تو نماز کیا نماز ہو چکی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ سب نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار ہے۔
آپ کو افاقہ ہوتا ہے، آپ وضو فرماتے ہیں، اس کے بعد اٹھنا چاہتے ہیں، غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر افاقے کے بعد دریافت فرمایا کیا نماز ہو چکی ہے؟ صحابہ نے پھر عرض کیا حضور آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ نے وضو فرما کر آپ نے اٹھنا چاہا تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا نماز ہو چکی ہے؟ پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ حضور آپ کا انتظار ہے۔ آپ نے تیسری مرتبہ پھر وضو فرما کر اٹھنا چاہا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر افاقے کے بعد فرمایا مروا ابو بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اس وقت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ حضرت ابو بکر بہت نرم دل ہے، آپ کا مصلی خالی دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پھر آپ نے حکم دیا، تیسری مرتبہ آپ نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ آپ حضرت ابو بکر کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھائے وہ لوگوں کو۔ مروا ابو بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم سنایا گیا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ حکم نبوی کے مطابق نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابو بکر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے ہچکی بند گئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ کے ارشاد کے مطابق امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ موت کا ذائقہ ہر انسان کو چکھنا ہے۔ آپ کو کا وہ وقت قریب آ چکا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا، موت ہر کسی کو آنی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف بھی ہوئی۔ آپ ربیع الاول کے مہینے میں جاتے ہیں، صحابہ کرام کے دل غم زدہ تھے، اور دلوں میں ایک غم تھا، ایک غم کا ماحول مدینہ المنورہ میں بنا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے پھر رہے تھے گلیوں میں کہ خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ دنیا سے چلے گئے، وصال فرمائے گئے، تو آپ کی گردن اڑا دی جائے گی۔ ایک صحابی کو باغ میں گوسے چگ رہے تھے، کھجور کے باغ میں تھے، آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے، تو اس وقت میں آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ یہ آنکھیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پسند فرماتی تھی۔ آپ کے آنکھوں کی بینائی اللہ تعالیٰ نے لے لی، یعنی آپ کا ایک صحابہ کرام پر عجیب غم تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز اذان پڑھنے، آپ کے وصال کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں پڑھی، اور قسم کھا لی کہ اب کے بعد، آج کے بعد میں اذان نہیں پڑھوں گا۔ تو اس وقت میں جس شخص نے دین کو سنبھالا وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر نے اس وقت میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ بتلاؤ کہ جس دین کے لیے، جس توحید کے لیے، جس رسالت کے لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوری اپنی زندگی 55 سے لے کر 63 سالہ اور 23 سالہ نبوت کا دور جس دین کے لیے لگا کر چلے گئے، کیا وہ دین زندہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا زندہ ہے۔ تو اس دین کے جھنڈے کو لہرانا ہے، اس دین پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنا بتلانا ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو اس وقت میں بھی اگر کسی نے دین کو سنبھالا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے بھائیوں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے والے بنو۔